معزز حاضرین، جو بھی ہمارے اس اجلاس میں علماء اکرام، مفتیان اعظام جو بھی یہاں پر سامنے موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو، ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ اب تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ کی سماعت سے اپنے قلوب کو مجلہ و مصفح فرما رہے تھے۔ اس پر قاری صاحب کا لب و لہجہ، قواعد تجوید کی رعایت اور پرکشش آواز سیقل کا کام دے رہی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے صاف و شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرہ انور دیکھوں جس کے ادنا غلام کے جوتے کا تسمہ بھی تاج میں ٹاکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے، جن کی شان میں سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقَتْ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو لہٰذا نعت پاک پیش کرنے کے لیے ہمارے ہی مدرسے کے طالب علم محمد ارشاد پامڑی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گنبد خوبصورت ہے، وہ روضہ خوبصورت ہے، نبی کے شہر کا ہر ایک جلوہ خوبصورت ہے، نبی کے شہر کا ہر ایک جلوہ خوبصورت ہے۔ خوشا قسمت در سرکار کی جس کو زیارت ہو، خوشا قسمت در سرکار کی جس کو زیارت ہو، وہاں کی خاک جو چھو لے وہ تلوہ خوبصورت ہے، وہاں کی خاک جو چھو لے وہ تلوہ خوبصورت ہے۔ زمانے میں بہت سے خوب رو انسان آئے، زمانے میں بہت سے خوب رو انسان آئے، مگر سرکار کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گلی کوچے وہاں کی سارے عالم سے ہنسی تر ہے، گلی کوچے وہاں کی سارے عالم سے ہنسی تر ہے، مدینے شہر کا ہر ایک جلوہ خوبصورت ہے، مدینے شہر کا ہر ایک جلوہ خوبصورت ہے۔ قلم قاصر ہے لکھنے سے رسول پاک کی عظمت بیان میں کر نہیں سکتا،
سکتا کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بیان میں کر نہیں سکتا کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ وہ گنبد خوبصورت ہے، وہ روضہ خوبصورت ہے، نبی کے شہر کا ہر ایک جلوہ خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے۔